اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ نہایت ہی مکرم و محترم ناظرین گرامی قدر، پروگرام بہار شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ویکلی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ایوری ٹیوزڈے، اور اس پروگرام میں آپ کے وہ تمام سوالات جن پر آپ اطمینان چاہتے ہیں اور ان کے بارے میں ذہنی کلیئرٹی حاصل کرنے کے بعد اطمینان کی کیفیت پانا چاہتے ہیں، تمام سوالات پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ حسب معمول جیسے ہر پروگرام میں تقریباً عرض کرتا ہوں، کسی ادارے، شخصیت اور کسی بندے کا نام لیے بغیر آپ نفس مسئلہ کی طرف آپ تشریف لایا کریں، اپنا سلام ارشاد فرمانے کے بعد آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو پیش فرمائیں، اور کسی بندے کا، تنظیم کا، ادارے کا، کسی جماعت کا اور کسی بھی فرقہ کا نام لینے کی بجائے آپ اجتماعی طور پہ جو بھی بات فرمائیں وہ زیادہ فائدہ مند بات ہے، جس میں کسی کا موضوع بھی مد نظر نہ آئے اور مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے۔ مقصود ہے علم حاصل کرنا اور سوالات اور جوابات کی زبان میں اپنے ان تمام ابہامات کو واضح کرنا، اور شکوک و شبہات کی گرد جو ذہن پر آ گئی ہے اس کو علم کے یقین کے ساتھ ختم کر کے شاہراہ عمل پر اپنے آپ کو گامزن کرنا۔ کیونکہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے جو اندھیرے کو دور کر دیتا ہے، اور یہ پروگرام الحمدللہ آپ کے لیے ایک علم کی روشنی بن کے ثابت ہوتا ہے، جس میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات بالاستیاب اور بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں حوالہ جات کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ کو اپنے سوالات کے جوابات پانے کے بعد اطمینان حاصل ہو جائے اور مکمل آگاہی کے بعد آپ عمل پیرا ہو جائیں عملی زندگی کے اندر۔ تو گویا اس اعتبار سے آپ الحمدللہ پہلے بھی تشریف لاتے ہیں، بڑے پیارے سوالات فرماتے ہیں، اور حسب معمول جو میں نے پالیسی عرض کی ہے اسی پر گامزن رہتے ہوئے میں امید کروں گا کہ آج بھی آپ اپنے سوالات کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال میں اپنے مہمان محترم جو حسب معمول ہمارے آج بھی مہمان ہیں، عالم اسلام کے عظیم سکالر جناب حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، یہ پچھلے پروگرام کا رہ گیا سوال تھا جس پر بات نہ ہو سکی، ظہیر صاحب کا بریڈ فورڈ سے، اور انہوں نے حضرت یہ پوچھا تھا کہ اکبر آباد آگرہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے کسی واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ شیخ سعدی کا کلام پڑھ رہے تھے اور وہ ظاہر ہوئے اور کہا کہ میں ہی شیخ سعدی ہوں، تو کیا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کوئی مرحوم خواہ ولی اللہ ہو، نیک آدمی ہو، کیا وہ اس شکل میں آ سکتا ہے؟ اور کیا ولی اللہ کے علاوہ عام آدمی بھی مرحومین میں سے کوئی سامنے شکل میں آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین
امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد علامہ خورشید عالم صابری صاحب نے پہلا سوال حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ کے متعلق کیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور یہ واقعہ ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ پیش آیا، اور حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بھی زمانہ طالب علمی کا واقعہ ہے کہ وہ مدرسہ سے پڑھ کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں وہ ایک ربائی جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیرازی ان کے کلام سے ہے، وہ پڑھ رہے تھے کہ چوتھا مصرع، ربائی 4 مصروں کی ہوتی ہے، چوتھا مصرع وہ بھول گئے، اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اس کو پڑھ رہے تھے، اس کے مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ تو جب وہ مصرع ان کو بھولا تو وہ بہت بے ذوق ہوئے۔ ولی اللہ تھے، نیک تھے، طالب علم تھے، علم دین پڑھنے والے، سبحان اللہ، اور عظیم خانوادہ سے تعلق تھا، فاروقی سلسلہ سے، یعنی سلسلہ نسب اس خاندان کا فاروقی۔ تو وہ ربائی اس طرح ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے، جز یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع است، جز سر حق ہرچے بخانی بطالت است، سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق۔ اور چوتھا مصرع زبان پر نہیں آ رہا تھا اور ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا ان کے، تو وہ بہت بے چین ہوئے۔ جب بہت بے ذوقی پیدا ہوئی ان کے اندر، ذہن پر بھی زور دیا، تو وہ فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں اور وہ اس ربائی کو پڑھ رہے، جو یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع است، جو سر حق ہرچے بخانی بطالت است، سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است۔ چوتھا مصرع جب انہوں نے پڑھا تو یہ طالب علم بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور باذوق بھی تھے۔ جب ان کو رہنمائی ملی تو بہت خوشی ہوئی، اور ایسی خوشی ایک صاحب علم اور صاحب ذوق بندہ ہی جان سکتا ہے، خاص ایک کیفیت میں جب وہ اور کوئی رہنمائی کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تشکر کے جذبات پیدا ہوئے کہ میں ان کے قریب جاؤں اور ان کا شکریہ ادا کروں۔ جو ہی میں قریب گیا تو وہ بہت تیزی سے مجھ سے دور ہو گئے۔ میں نے اس وقت کتاب میں دلی کا یہ واقعہ ہے کہ میں اس وقت ہمارے یہاں کسی بھی مہمان کو فوری طور پر جو خدمت پیش کی جاتی تھی وہ پان تھا، تو میں نے پان نکالا اپنی جیب سے اور میں نے کہا حضرت کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بطور ہدیہ کہ دلی والوں کا یہ تحفہ ہے، تو آپ لیجئے۔ تو آپ نے انکار کیا، ہاتھ پیچھے ہٹایا اور فرمایا میں جس دنیا کا بندہ ہوں یہ وہاں کی خوراک نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا پھر آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں جنہوں نے بہت جلدی آ کے میری رہنمائی فرمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا شادی ہمیں فقیر است، شادی میں ہی ہوں جس کی تم یہ ربائی پڑھ رہے ہو، اور اس وقت میں شیراز سے آیا ہوں تمہاری اس بے کلی کو دور کرنے کے لیے۔ یہ واقعہ انفاس العارفین میں بھی موجود ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو روایت کیا اپنے والد صاحب سے، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے، یہ واقعہ چونکہ یہ قریب دور کے بزرگ ہیں، تقریباً ان کو پونے 2 صدیاں گزری ہیں، تو یہ بزرگ جو ہیں یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، صاحب سلسلہ ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم جو ہیں وہ نقشبندی بزرگ تھے، اور
ان کے احوال پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اپنی ان کی خود نوشت بھی موجود ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ان کے بڑے جلیل قدر محدث صاحبزادے تھے، انہوں نے بھی بہت کتابیں، پھر ان کا آگے ان کے صاحبزادے بڑے بڑے محدثین اور مفسرین ہیں، ایک علمی خانوادہ ہے. سبحان. تو ان کی بات جو ہے وہ بارہا نقل ہو چکی ہے. اب تک مختلف کتابوں میں اس واقعہ کو تمام مسالک کے لوگوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے. تمام مسالک تو نہ کہیں لیکن اکثر، جی ہاں، جو مکاتب اس وقت ہے جن کا رواج ہے ان کے اندر بھی بہت سے بزرگوں نے اس واقعہ کو بار بار جو ہے وہ لکھا ہے. اچھا، ایک تو اس واقعہ کے بارے میں یہ معلومات تھیں کہ انہوں نے کچھ اشعار بھی پڑھے لیکن ادھورے پڑھے، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ربائی فارسی میں ہے، ہو سکتا ہے کوئی صاحب ذوق اس کا مطلب بھی جاننا چاہے کہ اتنا اہم واقعہ ہے تو مطلب کیا تھا اس کا، تو وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است. یعنی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شعر کے لفظوں میں اپنے ہی نفس سے مخاطب ہیں کہ محبوب کی یاد کے سوا تو نے جو کچھ کیا، جس کام میں بھی تم نے اپنی زندگی صرف کی ہے، ضائع کی ہے. یعنی محبوب حقیقی اس کی یاد کے سوا جو کچھ بھی تو نے کیا ہے وہ ضائع ہے. اور جو سر حق ہرچے بخانی بطالت است، اور تم نے اسرار الہیہ کے سوا جو بھی پڑھا وہ سب باطل ہے. یعنی ایک لفظ الہ اللہ اور اس کے بارے میں ذات و صفات میں جو کچھ تو نے پڑھا وہ حق ہے، اس کے ماں سوا جو کچھ تو نے پڑھا وہ پڑھائی بھی باطل ہے ساری تیری. اور سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، کہ سادی اپنے دل کی تختی کو حق کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کے جو نقش اور تصور ہے اس کے سوا ہر چیز کو دھو ڈال اور مٹا ڈال. اور آخری مصرع یہ تھا جو مصرع اس واقعہ کا سبب بنا، سارا واقعہ جس کی وجہ سے وجود میں، وہ ہے کہ علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است. اور وہ علم جو بندے کو سیدھی راہ نہ چلائے اور دکھائے وہ علم نہیں ہوتا، وہ جہالت ہوتی ہے. یعنی لفظوں کا ایک بوجھ ہے کہ وہ کسی کے پاس ہے، اگر وہ اس کو یعنی سیدھی راہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہ ہو سکی، اس کے حبیب کے مقام کے پہچان نہ ہو سکی، مقام رسالت ہی نہ سمجھ پایا، تو وہ زیادہ بھی اس نے پڑھا تو کیا پڑھا. کیوں کہ پڑھائی کا جو مقصود ہے وہ تو معرفت الہیہ ہے. جب اس سے دور رہا تو پھر پڑھائی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے. الٹا اس کے لیے وہ وبال ہے، وبال جان ہے کہ اس نے تن پہ اس کو ڈالا ہوا ہے. اور علم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ علم را بر تن زنی نارت بود، کہ علم جب تن پر رہتا ہے، جسم پر رہتا ہے تو وہ نار ہو جاتا ہے، آگ ہو جاتا ہے، اور علم کو جب دل کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو نور بن جاتا ہے. تو اسی کی تشریح یہ فرمائی. تو یہ تو اس کا مختصراً یعنی کہ ایک ترجمہ یا مفہوم ہے جو میں نے عرض کیا. اب اس پر یہ سوال بھی تھا، ان کا سوال یہ تھا کہ آیا ایسا ہو سکتا ہے یا ولی اللہ جو ہے اولیاء اللہ وہ ایسا کر سکتے ہیں یا اور لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ میں نے قرآن مقدس سے آیت کریمہ جو پڑھی ہے جس سے میں نے کلام کو شروع کیا، وہ یہی ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو مومن مرد یا عورت نیک اعمال کرے تو اس دارالعمل میں جب وہ نیک اعمال کرتا ہے، بجا لاتا ہے، احکام خداوندی کی پیروی کرتا ہے اور رضا الہی کے لیے اپنی زندگی کی ساعات کو، زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے اور طاعت الہی میں گزارتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو اس کے بعد کی جو اس کی زندگی ہے، اس کے عقب میں اس کے پیچھے جو زندگی ملے گی، یعنی بظاہر وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کی زندگی برزخی زندگی ہے یا پھر اس کی حشر کے بعد کی زندگی ہے، اچھا بعد الموت کی. تو یہ ان تمام زندگیوں کو یہ شامل ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. اور پاکیزہ زندگی کی تشریح میں عقائد کی کتب میں، تفاسیر میں یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جس کو حیات طیبہ عطا فرمائی گئی ہے اس کی روح قید نہیں ہوتی. اس کی روح قید نہیں ہے، وہ مومن مرد ہو یا عورت، اس کی روح قید نہیں ہے. اور کوئی اس کے لیے اس کا ٹھکانہ علیین میں ہے کہ ان الابرار لفی علیین.
ابرار نیکوکار لوگوں کی روحیں ان کا مقام علیین ہے، اور ان الفجار لفی جہیم، ان کے لیے جہیم ہے اور سجین ہے۔ سجین مقام ہے فجار کی روحوں کا، برے لوگوں کی روحوں کا۔ اور جیسے بہار شریعت میں حضرت نے ایک اصطلاح چاہے برہوت کی بھی لکھی ہے کہ وہ مقام ہے سجین کا، جس کے اندر چاہے برہوت جو ہے اس کے اندر ارواح ہیں فجار کی۔ اچھا، لیکن قید نہیں ہے۔ آپ جی ہمارے ساتھ محمد رضوان صاحب ہیں، غالباً پاکستان سے بتایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رضوان صاحب، سر میں نے ایڈ کروانا تھا، اپنا رجسٹریشن کرانی تھی شادی کے سلسلے۔ اچھا، یہ آپ نے دوسرے پروگرام کا نمبر آپ کو مل جائے گا کنٹرول روم سے، بہت شکریہ۔ جی حضرت۔ تو سجین میں یا علیین میں دو مقام ہیں، ابرار کا مقام علیین ہے اور فجار کا مقام برے لوگوں کا جو ہے ان کی روحوں کا وہ سجین ہے، اور صاحب بال شریعت نے اس لیے چاہے برہوت لکھا ہے ایک مقام۔ اچھا، تو ابرار کی، اولیاء کی، اخیار کی، نیک لوگوں کی روحیں قید نہیں ہوتی، اور اگر وہ ان کی سیر فرمائیں، جائیں کہیں، تو ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کے لیے آزادی عطا فرمائی ہے۔ اس پر علامہ قرطبی کی مستقل کتاب ہے، ابن قیم کی روح کتاب الروح جو ہے مستقل کتاب ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صدور مستقل کتاب ہے۔ اس پر اجلہ محدثین کرام کی مستقل کتابیں ہیں، اور ارواح کی جو کیفیات ہیں کہ وہ نیک لوگ جو ہیں ان کی روحیں باقاعدہ ان سے جو استغاثہ کرے ان کی مدد کے لیے بھی آتی ہیں، اور مدد کی حد تو یہ ہے کہ کوئی ان کو استغاثہ نہ بھی کرے، جیسا حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی کیفیت ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا جو نقل کرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو مشہور جو مکاتب اس وقت مانے جاتے ہیں ان کے مسلمہ بزرگ ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس واقعہ کو اس طرح نقل کیا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک طالب علم جو ہے صاحب ذوق، صاحب ایمان، صاحب عقیدہ، اس کے دل کی کیفیت تک سے، اور اس کی کڑن جو اس کو ہو رہی ہے، کڑ رہا ہے اپنے اندر، بے ذوقی میں مبتلا ہے، تو جس شاعر کا وہ کلام پڑھ رہا ہے، وہ شاعر بھی چونکہ درویش ہے، فقیر ہے، اللہ کا ولی ہے، تو ان کو دلی کی سرزمین سے، یعنی ہندوستان میں طالب علم یہ پڑھ رہا ہے، تو عین اسی وقت وہ ان کی طرف متوجہ ہیں، تو شیراز کی سرزمین سے، یعنی سرزمین ایران سے، انہوں نے اس کو محسوس کر لیا کہ میرا پڑھنے والا جو ہے فلاں جگہ پہ وہ اس کیفیت میں مبتلا ہے، اور پھر آپ سامنے تشریف بھی لائے اور ان کی مدد بھی فرمائی، اور ان کے سامنے اس کو دہرا دیا۔ یہ جو مستقل کتابیں، کتاب الروح ہے، شرح الصدور ہے، علامہ قرطبی کی کتاب ہے الاحیاء والموتى، غالباً میں درست نام اگر لے رہا ہوں، میرے پاس ہے بھی وہ کتاب، تو یہ کتاب علامہ قرطبی کی بھی تذکرۃ الموتى، یہ اس کی کتاب کا نام۔ تو اس کے اندر، اور اسی طرح امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کی کتاب سماع الاموات ہے، اس کے اندر بھی یہ روح کی کیفیت اور روح کا سفر، روح کا آگاہ ہونا اور روح کا مثالی صورت میں آ جانا، یہ تمام صورتیں۔ اور اسی طرح بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی تو قطعیت کے ساتھ یہ بات ہے کہ ان کے اجساد مبارکہ بھی زندہ اور موجود رہتے ہیں ہمیشہ، جی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی پڑھی تھی کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ لیکن سب اولیاء اللہ کے لیے یہ قطعی عقیدہ نہیں ہے۔ آپ کا لے لیں۔ میں جی ہمارے ساتھ مسز ماجد صاحبہ ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے مفتی حضرت صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا ہے مجتہدین کے بارے میں نا۔
جی پوچھیے. میں پوچھنا ہے کہ علماء کرام و فقہاء کرام کے نزدیک مجتہدین میں کون کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہے اور ان مجتہدین میں کون کون سی کوالٹیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے, اور فقہاء کرام کے نزدیک کون کون سے مجتہدین ہیں؟ تو مجھے یہی کوشچن پوچھنا ہے آپ سے. ٹھیک ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. شکریہ. جی حضرت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اولیاء اللہ جو ہیں, اللہ کے ولی, وہ اس شان کے ہیں کہ ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. یہ بھی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا, علامہ لکاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات شریف میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کی جو وہ متبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوتے ہیں, انبیاء کے متبع ہیں, خاص طور پر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے جو اولیاء ہیں متبع ہیں, اتباع کامل میں جب وہ فنائیت کے مرتبہ پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حیات عطا فرماتا ہے کہ ان کے اجساد بھی باقی رہ جاتے ہیں. ارواح تو فانی کسی کی بھی نہیں ہوتی, لیکن ان کے اجساد بھی باقی ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شریف میں, اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں شرح صدور شریف میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ ان کے اجساد بھی باقی رہتے ہیں اور مٹی ان کو نہیں کھاتی. اتباع سنت میں ایسا کمال ان کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ مشاہدہ میں بات ہے الحمدللہ کہ آقر نے بھی ایک ایسے فقیر کی زیارت کی ہے جو تقریباً 250 سال, 350 سال کے بعد ان کی قبر کھلی تھی, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ان کی باڈی کا کہ الحمدللہ ان کے مونچھوں کے جو بال تھے نا, شوارب ان کے, وہ باقاعدہ اس طرح تاؤ دیے ہوا تھا. یعنی وہ ان کے جب فوت ہوئے تو ان کی داڑھی مبارک سیاہ تھی اور مونچھیں ان کی یہاں سے کافی وزنی تھی, اور غالباً جس وقت وہ ان کا وصال ہوا تو مونچھیں جو ہے اس کیفیت میں تھی کہ اوپر کو تھی. تو اب 250 سال گزرنے کے بعد ان کے بالوں میں بھی ابھی اسی طرح کی تراوٹ اور تازگی تھی کہ اسی طرح کھڑی مونچھوں کے ساتھ تھے. اور الحمدللہ فقیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مالک کس طرح تو اپنے محبوب بندوں کو قائم رکھتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, قول ثابت کے ساتھ اللہ ان کو اس طرح ثابت کرتا ہے کہ ان کا جسم فنا ہونا تو دور کی بات ہے کہ مونچھوں کا تاؤ بھی نہیں گیا ابھی. اور یہ بزرگ جن کی زیارت احقر نے کی ہے ان کا نام حضرت سچیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے, اور یہ حضرت حاجی سید محمد نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اجل و اعظم ہیں. اپنی کتابوں میں حضرت نوشہ صاحب جب بھی خطاب فرماتے ہیں تو سچیار صاحب کو مخاطب کر کے کہتے تھے بولو سچیارا یا سنو سچیارا. تو آپ کا جو کلام ہے نظم میں, ان میں بھی سچیار صاحب مخاطب تھے. تو یہ خاص کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مرشدوں کے محبوب ہوتے ہیں. تو سچیار صاحب بھی ایسے بزرگ تھے. تو ان کی زیارت الحمدللہ فقیر نے نوشہرہ جلال پور جٹاں کے قریب آپ کی قبر ہے اور دریائے چناب کے کنارے پر ہے. اتنے صدیوں بعد یعنی ان کی جسم مبارک جو ہے وہ دریا کا پانی آ جانے کی وجہ سے قبر سے کھل گئی اور وہ باہر تشریف لائے, اور پھر کئی روز بعد ان کی تدفین ہوئی. جنگ اخبار میں باقاعدہ چھپا, کراچی تک لوگ آ کر قافلوں کی صورت میں ان کی زیارت کرتے رہے. اور آخر تو آپ جانتے ہیں گجرات کے قریب ہی ہے, 60 میل 50-60 میل جگہ دور تھی. تو فقیر بھی پوری گاڑی لے کر وہاں گیا, 22-23 آدمی میرے ساتھ تھے, اور الحمدللہ میں نے قریب سے حضرت کی زیارت کی ہے. تو اس طرح میرے علم میں ہے اور بھی کئی بزرگ ایسے ہیں کہ صدیوں بعد اگر ان کی جسم جو ہے نا وہ ظاہر ہوئے کسی بھی عارضے کی وجہ سے, دریاؤں کے پانی رخ جس طرح آپ جانتے ہیں پنجاب کی دھرتی پر ہر طرف پانی آ جاتا ہے, سندھ میں بھی جیسے اب بھی آیا ہوا, تو اس طرح کے حوالہ جات نے اس عظمت کو ظاہر کیا. آپ کال لیں. جی ہمارے ساتھ محمد رضوان صاحب ہیں ویک فیلڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شاہ صاحب میں محمد رضوان قادری ویک فیلڈ سے بول رہا ہوں. جی تو میرے ساتھ ایک دوست ہے یہاں پر کام کرتے, تو انہوں نے مجھ سے 2 سوال کیے ہیں. جی ایک تو یہ سوال ہے کہ ایک ولی سے ڈائریکٹ مدد مانگنا کیسا ہے. جی تو دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حج پر بلاتا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلاتے ہیں, تو یہ کیسا کہنا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار نے بلایا, تو وہ میرا دوست کہتا ہے کہ صرف اللہ بلا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیں. شکریہ.
ٹھیک جی حضرت. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ احوال ہیں جس کے اندر باقاعدہ طور پر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے ولی وہ بھی حیات ہوتے ہیں اور ان کی حیات جو ہے وہ اس امر سے ثابت ہے کہ فلا نحیینہ حیاتن طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے. اور یہ چونکہ موضوع بہت طویل ہے، اس کے کئی جزیات ہیں، لیکن میں یہاں پہ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں جی، اگر وقت کی کچھ حضرت کال لے لیں جی. ہمارے ساتھ خالد صاحب ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خالد صاحب. جی حضرت صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا جناب. جی پوچھیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے جناب کہ جو کلمہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی میں نے ایک دو مسجدوں میں دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو ایک طرف لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے درمیان تقریباً 2-3 گز کا فاصلہ چھوڑ کر انہوں نے محمد رسول اللہ لکھا ہے. تو اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. سو میں نے شاہ صاحب سے پوچھنا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں. مجھے تو اس کے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے تو اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا لیا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو بیچ میں کاٹ کر کیوں لکھتے ہیں. اگر برائے مہربانی شاہ صاحب اس پر تھوڑا سی نظرثانی کریں. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ جی حضرت. تو اس طرح جو بھی بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کی روح جسم سے ایک آن کے لیے یا وقت کے لیے جدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اس پنجرہ سے، اس باڈی سے، قالب سے ایک دفعہ تو جدا ہو جاتی ہے، لیکن مستقل طور پر جدا نہیں رہتی. اس کا ایک مستقل تعلق جو ہے وہ اس جسم کے ساتھ رہتا ہے. یہی تصور ہے جزائے قبر کا اور عذاب قبر کا. آپ دیکھیں کہ عذاب قبر کا عقیدہ جو ہے یہ یقینی اور قطعی عقیدہ ہے، اور اسی طرح قبر کے اندر نعمتوں کا جو حصول ہے اس کا عقیدہ بھی یقینی عقیدہ ہے کہ مومن صالح پر قبر کے اندر ہی جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور وہ جنت کی خوشبو کو اپنی قبر کے اندر پاتا ہے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یا حفرۃ من النیران ہے، یا تو جہنم کا گڑھا ہے، گڑھوں میں سے گڑھا، اور یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اچھا، تو اب اگر صاحب قبر جو ہے وہ ایک جماد کی طرح ہو، جس میں مطلق کی طرح، یعنی کہ جس طرح کوئی جامد چیز ہے، پتھر کی طرح ہے، اس کے اندر کوئی حص موجود ہی نہیں ہے، تو نہ روضہ من ریاض الجنہ کی ضرورت ہے، نہ حفرہ من النیران کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گڑھے میں پڑا ہے یا روضہ میں پڑا ہے، یعنی باغ میں رہ رہا ہے یا گڑھے میں پڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ میں نعمت میں ہوں یا میں سزا میں ہوں. کیوں کہ اس پر آخر نے آپ کال لے لیں. جی ہمارے ساتھ محمد اعظم صاحب ہیں لندن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے شاہ صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے پچھلے دن ایک چینل پہ بھی یہ بات سنی کہ صرف وسیلہ زندہ کا ہی دیا جا سکتا ہے. کیا اب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں؟ اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ کیا قبر کے قریب کھڑے ہو کے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ برائے مہربانی اس کی تو وضاحت فرما دیں آپ. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک جی حضرت. آج سے بہت عرصہ پہلے میں زمانہ طالب علمی میں ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر ایک جگہ پہ علماء کچھ ایک خاص مکتبہ فکر کے جو ہیں جو اس بات کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ اکٹھے ہو گئے. تو اس مسئلہ پر انہوں نے مجھ سے مناقشہ کیا، مناظرہ کیا. تقریباً 8 علماء تھے ایک اور مکتبہ فکر کے جو حیات کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک. آخر نے ان کے سامنے یہی مسئلہ پیش کیا کہ آپ بتائیں کہ عذاب قبر حق ہے یا نہیں. کہنے لگے حق ہے، ہم بھی مانتے.
تو ہم نے کہا کہ عذاب کا مطلب کیا ہے؟ کہا تکلیف. تو میں نے کہا تکلیف کو محسوس کون کرتا ہے؟ یعنی احساس کی قوت کیا مردے میں ہوتی ہے جو بالکل ختم ہے، یعنی اس کے اندر کوئی زندگی کے آثار ہی نہیں ہے، روح بالکل غیر متعلق ہے. تو اس پر وہ لوگ لاجواب ہو گئے. یعنی آج تک اس بات کو تقریباً 32 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ دیکھیے اگر جماعت ماز کی طرح بندہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی حیات نہیں رہتی تو پھر اس کو تکلیف دینے کا مطلب، تکلیف ہوگی جب نہیں تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جن کو یہ سونپا گیا کہ ان کو مارو یا تکلیف دو ان کو، جیسے کہ احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ سود خور کے لیے اور شرابی کے لیے قبر جو ہے اتنی دور سے ہٹ کے اس کے جسم کو سے ٹکراتی ہے اور اس کی ہڈیاں آپس میں جو ہے اس طرح الجھ جاتی ہیں اور اس کی چیخیں نکلتی ہیں کہ پوری زمین سنتی ہے. تو یہ چیخیں کیوں نکلتی ہیں؟ پتھر کی بھی کبھی چیخیں نکلتی ہیں، مٹی روڈ ہو جائے اس کی بھی کبھی چیخ نکلتی ہے. چیخ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر یا برے اندر فاجر کے اندر بھی ایسا احساس موجود رہتا ہے کہ تکلیف کو وہ محسوس کرتا ہے، اور تکلیف محسوس کرنے کی طاقت تمام مکاتب فکر کے نزدیک روح کے اندر ہی ہے. روح نہ ہونا تو اس جسم محسوس نہیں کرتا. احساس کی طاقت روح کے اندر ہی ہے، اور روح جب جسم کے اندر موجود ہو تو اس کو ہر اعتبار سے موت تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ موت مردہ کی تعریف یہ ہے کہ جسم لا روح فیہ، وہ جسم جس کے اندر روح نہ ہو مردہ وہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر روح ہو ہی نہیں وہ تو محسوس ہی نہیں کر سکتا. اس لیے یہ تو جس قسم کا ذہن یہ ہو کہ بالکل ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں، روڈ مٹی کی طرح ہو جاتے ہیں، تو یہ بات تو کفار کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے ساتھ کیسے ہوگی؟ یہاں میں آپ کال لیں. جی ہمارے ساتھ محمد افتخار صاحب ہیں جرمنی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محمد افتخار صاحب آپ لائن پر ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی شاہ صاحب کی بارگاہ میں بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب آپ کو دیکھ کے دلی خوشی ہو رہی ہے، دلی مسرت ہو رہی ہے. جزاک اللہ. اللہ آپ کی روحانیت میں اللہ تعالیٰ اور چار چاند لگائے. اللہ آپ کو خوش رکھے. شاہ صاحب میں سوال کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ شاہ صاحب پڑھاتے ہیں پاکستان میں بھی، اور اگر پڑھاتے ہیں تو کہاں پہ پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ کچھ بچے انٹرسٹڈ ہیں شاہ صاحب سے اپنا پڑھنے کے لیے. ٹھیک جی اپنا درس نظامی، اور یہ ذرا تفصیل سے بتائیے گا ایڈریس بھی، اور شاہ صاحب کب ادھر ہوتے ہیں؟ وہ پرسنلی شاہ صاحب سے روحانیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں علم کے ساتھ ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ اسم مساجد میں اسم شریف لکھے ہوتے ہیں خلفائے راشدین کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، اور بعض اوقات روضہ اقدس کی تصاویر بھی ہوتی ہیں. تو اس میں کچھ حضرات جو ہے وہ گلہ شکوہ کرتے ہیں، تو اس کے متعلق ذرا یہ کانٹا ان کا نکالیں دل سے. تو یہ بھی، اور دوسرا ایک کتاب آپ سے پوچھنی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنت مبارکہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، چلتے تھے، لباس کیسا پہنتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، یعنی کہ ان کے آل ٹو زیڈ جو ہے وہ ان کی سنت مبارکہ جو ہے اس کے متعلق جامع کتاب وہ آپ عنایت فرمائیں. پہلے بھی آپ سے بہت سی کتابوں کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، تو یہ بھی آپ ہمیں عنایت فرمائیں کتاب. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب، دعاؤں کی خاص درخواست ہے شاہ صاحب. آپ اللہ خوش رکھے، سلامتی عطا فرمائے. جی حضرت. تو اس سلسلے میں ایک تو یہ گزارش ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہے یہ سیاستہ میں موجود ہے، جامع ترمذی شریف میں موجود ہے، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ اپنے والد گرامی مرحوم کے وصال پر وہ بہت پریشان تھے، اور ان کی طرف سے جو ان کو حالات پیش آئے
کہ ان کی ہمشیرہ 3-4 تھیں اور غیر شادی شدہ تھیں، اور اس کے علاوہ ان کے والد جو ہے وہ مقروض تھے، تو ان کے پاس وسائل بہت کم تھے، تو یہ اس قرضے کی وجہ سے بھی پریشان تھے، اور اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں سر پہ آن پڑی ان کی وجہ سے بھی پریشان تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہاری پیداوار ہو، چونکہ یہ انصار صحابہ میں سے ہیں تو کچھ کھجوریں تھی، نخلا تھا چھوٹا سا ان کے پاس، تو آپ نے فرمایا جب وہ کھجوریں اتارو، جمع کرو، جب فصل پکے تو مجھے بلا لینا۔ تو یہ حدیث کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، باب المعجزات میں۔ تو جب وہ کھجوریں جمع کی انہوں نے، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، وہ یہود جن سے قرض لیا ہوا تھا ان کے والد نے، وہ ایک کا جو تقاضا تھا وہ اس کے مطابق بھی نہیں تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب المعجزات میں اس کو نقل کیا ہے کہ حضور اس ڈھیر کے اوپر تشریف فرما ہو گئے، جتنی کھجوریں تھیں نا ان کے اوپر بیٹھ گئے، اور فرمایا آپ جتنے بھی تمہارے قرض خواہ ہیں بلا لو۔ وہ بلا لیے گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھے رہے اور وہ کھجوریں تولتے رہے، سب قرض خواہ جتنے بھی تھے سب کے قرضے ادا ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور ابھی بھی کھجوریں اتنی تھی، فرمایا اپنے پاس جتنے بھی کپڑے ہیں تمہارے پاس یا کوئی برتن ہے سب بھر لو۔ واہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو قرض خواہوں والی بات تو جو ہے نا مکمل ہو گئی، اب میری بہنیں ہیں ان کی شادیاں ہوتی، والد زندہ ہوتے تو میں وہ خود یعنی ان کی کمی محسوس ہوگی۔ تو اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا باپ جب شہید ہوا اور قبر کے اندر گیا تو رب جل وعلا نے اسے قبر میں کھڑا کر لیا، زندہ کیا، کھڑا کیا قبر میں، اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے عبداللہ سے کہا تیرے باپ سے کہ تو اگر جانا چاہے اپنے گھر والوں کے پاس تو جا سکتا ہے، یعنی تیرے دل میں اگر خواہش ہو کہ تو اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے جواباً کیا کہا، انہوں نے عرض کی کہ گھر والوں کے پاس جانے کے لیے خواہش نہیں ہے میری، میں تیری قضا پر راضی ہوں، اور مجھے گھر والوں سے ملنے کے لیے واپس جانے کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، نہ مجھے ان کی محبت ستا رہی ہے۔ ہاں اگر مجھے تو زندگی دے تو جہاں سے میں ہو کے آیا ہوں میدان جنگ سے، اسی میں جانے کا پھر مجھے شوق ہے، کیونکہ جو لذت بوقت شہادت مجھے آئی ہے اور جو اپنی ذات کا تو نے دیدار بخشا مجھے، اس کے لیے جانے کی میرے دل میں خواہش ہے کہ میں پھر جاؤں اور تیرے راستے میں شہید ہو کر پھر اسی منزل پر آ جاؤں، اور مجھے کوئی خواہش نہیں۔ یہ فرما کے نبی علیہ السلام نے تسلی یہ دی، فرمایا جابر جب تمہارے ابا کو اذن دیا گیا تو اس کو خواہش نہیں تھی، تو اتنا پریشان کیوں ہوتا پھرتا، وہ تو اتنا خوش ہے۔ تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ اللہ والوں کا جو حال ہے نا، یہ بین اللہ و بین العبد ہے، سبحان اللہ، کہ کس قسم کا ان کی زندگی ہے اور کیا اس کی شان ہے۔ یہاں میں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ صاحب شفا، آپ جی ہمارے ساتھ منیر حسین صاحب ہیں اٹلی سے۔ السلام علیکم منیر حسین صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی حضرت صاحب دونوں السلام علیکم تے شاہ صاحب نو بہت بہت سلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب پروگرام بہت اچھا ہے تے بڑا دل خوش ہو رہا ہے تے اللہ تعالیٰ جڑا تانوں اس لیے اور تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو صاحب دے، اللہ تعالیٰ تانوں جڑا مزید جڑا جس طرح تسی اشاعت اسلام دین اسلام کی خدمت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تے بس تانوں سلام کرنے مقصود تھی تے پروگرام اسی دیکھ رہے ہیں، ماشاء بڑا اللہ، خوش ہو رہا تانوں علامہ صاحب نو ہما چینل دی ساری ٹیم نے بہت بہت سلام۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی تو یہاں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں آپ نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے اپنی چھوٹی سی بیٹی فلاں وادی میں اس کو میں نے پھینک دیا،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وادی میں تشریف لے گئے اور اس بچی کا نام لے کر ناداہا باسمہا یا فلانا، نبی پاک علیہ السلام نے اس بچی کا نام لے کر اسے پکارا، آواز دی، اور ساتھ یہ فرمایا اجیبی باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے مجھے جواب دو، میری آواز کا سن رہی ہو تو میری آواز کا جو کچھ میں پکار رہا ہوں اس کا جواب دو۔ فخرجت وہی تقول لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ نکل آئی اس گڑھے سے جس میں اس کا باپ اسے ڈال کے مٹی ڈال آیا تھا، اس سے وہ نکل آئی، اور جس وقت وہ نکلی تھی تو عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ابویک قد اسلما، تیرے ماں باپ مسلمان ہو چکے ہیں، اگر چاہو تو میں تمہیں ان کے پاس واپس لے آؤں۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حاجت لی فیہما، اللہ اکبر، وجدت اللہ خیرا لی منہما، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہ زندگی کی نہ ماں باپ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ میں نے اپنے اللہ کو اپنی ماں سے بھی زیادہ مہربان پایا ہے اور اپنے باپ سے بھی زیادہ مہربان پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مجھے پکارا، مجھے رب کا اذن ملا، میں نے حاضری دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی پکار پر حاضر نہ ہونا یہ کسی بھی مطیع اور مومن کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو ضرور جواب دے گا میں حاضر ہوں، لیکن مجھے ماں باپ کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، اور میرا اللہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ پر مہربان ہے، میرے باپ سے بھی زیادہ مہربان۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے موضوع سے چونکہ متعلق بات ہے، اور اس پر اور بہت سی احادیث مبارکہ ہیں ہمارے پاس، دلائل النبوہ سے بھی، دیگر کتب سے بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی خلاصتاً کافی وضاحت ہو گئی ہے۔ مزید انشاءاللہ اس کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے، وہ آئے گا تو تھوڑی سی اور بھی وضاحت ہو جائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ناظرین، آپ نے ایک انتہائی اہم سوال کا جواب سماعت کیا۔ ابھی یہاں پر ہمارے پاس ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے، آپ سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو آپ کے سوالات کی روشنی میں جاری تھی۔ اگلا ہمارا سوال شہزاد حسین صاحب کا ہے مانچسٹر سے، اور یہ انہوں نے شاہ صاحب کی جب ابتدائی گفتگو جاری تھی تو اس دوران انہوں نے کال کی اور اپنا سوال لکھوایا۔ ان کا سوال حضرت یہ ہے کہ ولی، غوث، قطب، ابدال، یہ جو مختلف ٹائٹلز ہیں سلوک و تصوف اور دینی زبان میں بولے جاتے ہیں، تو ان میں کیا فرق ہے، اور ان کی درجہ بدرجہ اگر آپ تھوڑی تفصیل بیان فرما دیں تو۔ جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایک کال لے لیں، ویل سے رابعہ بہن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی رابعہ بہن، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی اصل میں میرا سوال یہ ہے کہ جب لیڈیز پریگننٹ ہو جائے اور بچہ تقریباً 1.25 سال کا ہو تو اگر اس کو فیڈ کروا رہے ہیں وہ جائز ہے یا کتنی دیر تک کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی پلیز اس پر بات کریں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ جی حضرت۔ جی یہ جو آپ نے سوال ابھی ان صاحب کا دہرایا ہے، اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ یہ مراتب جو ہیں ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں مل جاتا ہے، یعنی احادیث مبارکہ میں ابدال، اوتاد، نوجبا، ان کا ذکر موجود ہے، اور کچھ ایسے زیادہ تفصیل کے ساتھ مراتب ہیں کہ جن کا ذکر آثار صحابہ میں اور پھر
اجلہ اولیاء اللہ کی اصطلاحات میں ملتا ہے۔ البتہ یہ جو میں نے عرض کیا جیسے کہ ابدال ہے، ابدال کا لفظ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اوتاد کا لفظ بھی حدیث پاک میں موجود ہے، نوجبا کا ذکر بھی احادیث صحیحہ میں نوجبا کا ذکر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے مجھے 14 نوجبا مجھے عطا فرمائے، جن میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حضرت عمار بن یاسر، حضرات حسنین کریمین، حضرت حمزہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد، یہ ان کے نام نوجبا میں گنوائے ہیں، یہ حدیث پاک سیاستہ میں موجود ہے۔ اس طرح جو ابدال کی حدیث ہے الابدال فی امتی ثلاثون، یہ حدیث پاک جو ہے یہ اس کے رجال بھی صحیح ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث میں 30 کا ذکر ہے، ایک میں 40 کا ذکر ہے، 30 کا، ایک میں 40 کا، کہ یہ مقام خلت پر فائز ہوتے ہیں، اور ایک ان میں سے اگر وفات پا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس پر اس کی نماز جنازہ سے پہلے اس مرتبہ پر دوسرے بندے کا جو ہے تقرر فرماتا ہے روحانی کا، اور یہ ابدال کی جو تعداد ہے یہ زمین پر پوری رہتی ہے۔ اچھا، اس طرح اولیاء اللہ کی کتابوں میں خاص کر ہمارے حضرت شیخ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو یعنی قصر عارفہ میں ہیں اور خواجگان نقشبند سے تعلق ہے، آپ کا مستقل رسالہ ہے اس پر الابدالیہ، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اوتاد کا مقام ان سے بلند ہوتا ہے، اور وہ زمین کے چاروں طرف اوتاد ہوتے ہیں، جو ہر ایک جو ہے نا علاقے کے ہر سمت کے قطب ہوتے ہیں، یعنی 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، جنوب، شمال، اس طرح 4 اوتاد جو ہے نا وہ ہیں، وہ اصل میں زمین کا جو ہے نا وزن ہے روحانی دنیا میں، وطد وہ ہیں، اور وہ اس کی جمع اوتاد آتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ زمین کی امان ہے، اور ابدال جو ہے نا ان میں جو سب سے سینئر ہوتا ہے وہ پھر اوتاد میں چلا جاتا ہے، اور نوجبا جو ہیں وہ ان سے بھی بلند ہیں، اور ابدال جو ہیں ان کے پھر تابع اقطاب ہوتے ہیں، اور اقطاب جو ہیں اس کے لیے یعنی 7 اقلیم ہیں، اور ہر اقلیم کے اندر جو ہے نا ایک قطب ہوتا ہے، اور ایک ان تمام اقطاب کے اندر جو ہے قطب اکبر ہوتا ہے، اور اس کو قطب مدار بھی کہتے ہیں۔ یہ تقسیم جو ہے اظہار حقیقت محمدیہ میں حضرت شیخ وجی الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی ہے۔ تو یہ ایسے روحانی مراتب ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ یہ منتظم ہیں روحانی اس زمین کے اور اس کے پورے نظام کے، قدرت کی طرف سے، یعنی باطن کا جو نظام ہے وہ ان کے سپرد ہوتا ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک کے یہ لفظ ہیں کہ بہم ترزقون و بہم تنصرون و بہم تمترون، کہ انہی کے توسط سے، وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے، انہی کی برکت سے بارش نازل ہوتی ہے، اور انہی کی برکت سے جو ہے حق کو اللہ تعالیٰ باطل پر فتح نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ نظام باطنی جو ہے وہ ان ہستیوں کے سپرد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ ایم خان صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ پیر صابری صاحب، میں اللہ کے حضور کے صدقے سے شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور کے صدقے سے آپ کو اوما چینل کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمایا اپنے نبی کے صدقے میں کہ مفکر اسلام جیسے صاحب علم آدمی کو آپ لائے ہیں، اور جس کا آپ بیان فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب صفا پر بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ شاہ صاحب، اور آپ اور حضور توجہ فرما رہے ہیں، ابن عباس کی توجہ ہو رہی ہے، اور حضور کی وہ نوری اللہ کی رحمت کی برسات جو ہے وہ مخلوق میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو اس بات پر۔ اللہ ہم سب کو یہ اللہ کے رسول کا جو علم ہے اللہ ہمارے سینوں میں اس کو محفوظ فرما دے، آمین۔ حضور جو آج ایک مسئلہ 2-3 مسئلے پوچھے ہیں، کیونکہ صاحب علم بزرگ ہو تو اس سے پھر علم پوچھا جائے تو پھر ذرا وہ
حضور صاحبزادہ صاحب ٹانگری والے ارشاد فرماتے ہیں صاحب علم آدمی کو علم کے بارے میں ذرا کرے دو تو وہ اس وقت علم کی برسات برساتے ہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسا کہ مجدد پاک کے زمانے میں یعنی اکبر اور جہانگیر نے ایک تجربہ کیا وہ فیلئر ہو گیا، اور حضور مجدد پاک کا جو نمونہ اللہ کے رسول نے پیش کیا، بعد علماء کرام اور یہاں کے جو مشائخ ہیں وہ پھر وہ پرانی تاریخ دہراتے ہیں. تو مجدد پاک نے جو نمونہ پیش کیا معلوم ہوتا خدا نے اس کو کامیابی دی. اگر وہی نمونہ یہاں اگر لاگو کیا جائے جیسا کہ دین الہی وہاں تھا، یہاں بھی اگر کیا جائے تو پھر شاہ صاحب اور آپ اس کو کس طرح لیں گے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ پوچھنا ہے، انبیاء مرسلین اور اولیاء کاملین چھوڑ کے انسان پر ناری اور نوری کا جو زمانہ یا وقت ہے، یہ کیا انسان کی کوئی روحانیت پر ہے یا یہ دونوں اکٹھے کٹھے رہتے ہیں؟ اس بارے میں آپ شاہ صاحب کی طرح آپ فرمائیں گے تاکہ اور دوسرا یہ جو علم آپ تقسیم فرما رہے ہیں تو داتا صاحب کی ایک بات پڑھی اس دن سے مجھے بڑا خطرہ ہو گیا کہ داتا صاحب کو ایک شہر میں کے لوگوں نے کہا حضرت آپ بیان فرمائیں، تو جس وقت داتا صاحب بیان فرمانے لگے تو لوگوں نے توجہ نہ کی، تو جو سامنے مینار یا جو خوبصورت چیزیں لگی ہوئی تھی آپ نے فرمایا آپ تو میری بات سنیں، تو سب گر کر سامنے گر پڑی اللہ کے ولی کی توجہ سے. تو مجھے بڑا ڈر محسوس ہو رہا ہے جس وقت صاحب علم آدمی اللہ کے سور کی بات بتا رہے ہیں یا ہوں، تو اس وقت ہماری دل کی اور دل اور دماغ کی توجہ کیسی ہونی چاہیے؟ اس بارے میں آپ کس شاید ہمیں کہیں ہم بھی نہ اسی طرح کہیں روندے جائے خدا کے رسول کی پاک بارگاہ سے بعض دفعہ جمعے یا نماز میں گفتگو لوگ علماء کرام کہتے ہیں کرتے ہیں تو تاکہ ہم غور سے سنیں. اس بارے میں آپ کے ساتھ توجہ فرمائیں گے تاکہ لوگ آپ لوگوں سے سبق حاصل کریں. شکریہ، بہت شکریہ. جزاکم اللہ، بہت نوازش. محترم خان صاحب تشریف فرما ہوئے. جی حضرت اگلا ہمارا سوال تھا مسز ماجد صاحبہ کا بریڈ فورڈ سے، اور انہوں نے پوچھا کہ علماء و فقہاء کرام کے نزدیک مجتہدین کون ہیں، اور ایک مجتہد میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجتہد علماء میں اور اصولیین کے نزدیک مجتہد وہ عالم دین ہوتا ہے اور عالم دین و دنیا ہوتا ہے کہ جس کو تمام علوم دینیہ اور احوال دنیاویہ پر نظر ہوتی ہے، اور وہ قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو سبحان اللہ براہ راست، اور اس کو علوم میں صرف یہ نہیں کہ ان کے مطالب کو پا لے بلکہ اس کو اتنی مہارت تامہ، یعنی اس کو اتنا تمہر اس میں حاصل ہو اور تبحر حاصل ہو کہ وہ منشاء الہی تک پہنچے سبحان اللہ، اور منشاء رسول تک پہنچے. کیونکہ دین کا بنیادی طور پر احکام کا جو ماخذ ہے وہ قرآن و سنت ہے، پھر اجماع امت ہے. تو مجتہد وہ عالم دین ہوتا ہے کہ جو قرآن پاک کے اور حدیث مبارکہ تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی آلات ہیں، علوم عالیہ اور عالیہ، ان تمام پر مہارت رکھتا ہو، اور پھر اس کو نور بصیرت بھی حاصل ہو، سبحان اللہ، یعنی فراست جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فقاہت و بصیرت نصیب ہوتی ہے وہ بھی حاصل ہو، تاکہ وہ
احوال دنیا کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق ضرورت جو قانونی ہوتی ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پوری کر سکے، لیکن اس سے مراد رسول سے اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف وہ مسئلہ نہ اخذ کرے۔ تو اس لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کہ صاحب بصارت بھی ہوتا ہے اور صاحب بصیرت بھی ہوتا ہے، جیسا کہ مجتہدین مطلق، کیونکہ ان کے اندر پھر کئی درجات ہیں کہ مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں، مجتہد فی المسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے مجتہد مطلق جو سب سے بڑا درجہ ہے اجتہاد کا۔ تو ایسے علماء کی مثال جو ہے جو سب سے مقبول ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کا نہایت وسیع اور جامع فقہی سرمایہ جو ہے وہ امت مسلمہ کے پاس موجود ہے۔ بطور مثال جو سب سے بڑی ہستی ہے ان میں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کی فقہ حنفی وہ مجتہد مطلق ہے، اور ان کی فقہ حنفی 9,35,000 جزیات پر مشتمل ہے، جس کے اندر آپ نے اجتہاد کے ساتھ فقہی ذخیرہ کو، قوانین کو جمع فرمایا۔ اور مجتہد فی المذہب کی مثال جو ہے وہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے کہ یہ مجتہد فی المذہب ہیں، کہ ان کا خود اپنا مکتب کے بانی نہیں ہیں، لیکن مذہب کی وضاحت میں انہوں نے بھی اجتہاد سے کام لیا اور اتنے مقبول ہوئے، اور ایسے ماہر عالم تھے کہ بسا اوقات مجتہد مطلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جن میں صاحبین کے اقوال کی طرف، یعنی امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی طرف رجوع بھی آپ نے فرمایا ہے۔ اس شان کے یہ مجتہد فی المذہب ہیں۔ اور مجتہد فی المسائل جو ہیں ان میں حضرت عبداللہ ابن مبارک اور بعد کے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس قسم کی ہستیاں جو ہیں ان کا جو ہے شمار اس میں ہوتا ہے۔ اور حضرت کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی درجہ اجتہاد پر فائز تھے، جیسے حضرت عماد ابن ابی سلیمان ہیں، ان حضرت کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے، یا حضرت شیخ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد جلیل ہیں۔ یہ پورا سلسلہ درجہ اجتہاد کا، مگر امام صاحب کا نام اس لیے آتا ہے کہ چونکہ امام صاحب نے اجتہاد بھی فرمایا اور جو اساتذہ کا اجتہاد تھا اس کو بھی آپ نے مرتب فرما کر پیش کر دیا۔ تو ترتیب فرمانا، اس کو ایک باقاعدہ مرتب کرنا، ایڈٹ کر دینا، یہ سبب ہے اس بات کا کہ جب آپ نے تدوین کی، فقہ کی مدون ہیں، آپ مدون اول ہیں مسند خوارزمی میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد مطلق ہیں اور مدون اول ہیں وہ فقہ اسلام کے۔ اس اعتبار سے آپ کا نام، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بات بڑی مشہور ہے کہ فقہ میں تمام فقہا ابو حنیفہ کے بچوں کی طرح ہیں، امام ابو حنیفہ کے بچوں کی طرح ہیں۔ تو امام شافعی خود مجتہد مطلق ہیں، امام احمد ابن حنبل مجتہد مطلق ہیں، مالک بن انس رضی اللہ تعالی امام دار الہجرہ آپ بھی مجتہد مطلق ہیں۔ تو ان لوگوں کا درجہ اجتہاد اور اس کی شان اگر دیکھنی ہو تو ان کے لیے بڑی وسیع، بہت بڑی بڑی ضخیم کتب ہیں، اور ان کا مطالعہ کرنے سے مجتہد کی جو شان ہے وہ سامنے نظر آتی ہے۔ اور بلکہ وہ تو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اگر کوئی ان کے اصحاب تخریج یا اصحاب ترجیح کی کتابیں بھی دیکھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے کتنا بڑا ذخیرہ علمی، قانون اسلامی اور تمدن اسلامی کے بارے میں اور انسانی تمدن پر یہ لوگ کیسی گہری نظر رکھتے تھے، اور کس طرح انہوں نے قانونی اور فقہی ضروریات جو ہیں ان کو پوری جامعیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ پرویز صاحب ہیں پیٹر برو سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی پرویز صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انکل، آپ کو بھی السلام، اور پیر سید عرفان شاہ مشکدی کو میرا مدبانہ سلام۔ وعلیکم السلام۔ انکل میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ قضا نماز کے متعلق انکل، کہ اگر کسی کی مطلب بہت ساری قضا نمازیں رہتی ہیں تو جب وہ اب پڑھے گے، مطلب فار ایگزامپل ظہر کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو 4 سنتا ہے 4 فرض ہے اور 2 سنتا ہے 2 نفل، اگر آخری 2 نفل چھوڑ کر 4 فرض ظہر کے قضا پڑھے وہ افضل ہوگا،
دوسری بات یہ ہے جب ہم مغرب پڑھتے ہیں تو 2 نفل چھوڑ کر قضا پڑھ دیں وہ افضل ہوگا، عشاء کی 2 نفل چھوڑ کر قضا پڑھے یہ افضل ہوگا، یہ ایک آپ پلیز کلیریفائی کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم گنہگار انسان جب کسی اولیاء اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، بالخصوص سرکار غریب نواز جیسی ہستی کے دربار میں جائیں، تو اگر یہ ہم وہاں دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے ولی آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے حق کے لیے، یہ کہنا کیسا ہے؟ ٹھیک، مہربانی آپ نے، شکریہ، بہت شکریہ۔ جی حضرت، اگلا ہمارا سوال تھا محمد رضوان صاحب کا ویک فیلڈ سے، اور ان کا سوال اور پرویز صاحب کا یہ دوسرا سوال ملتا جلتا ہے، بلکہ ایک ہی سوال ہے کہ ایک ولی سے ڈائریکٹ مدد مانگی جا سکتی ہے اور یہ مدد مانگنا کیسا ہے؟ پرویز صاحب نے مزید اضافہ یہ کیا کہ اگر کوئی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے رحمۃ اللہ علیہ عرض کرے کہ اے خواجہ صاحب میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے انبیاء کرام ہوں، رسل اعظام ہوں یا اولیاء اعظام ہوں، ان کی بارگاہ میں اگر کوئی جا کے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، یا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، تو یہ دونوں طرح جائز ہے۔ کیوں کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے خود یہ دعا فرمائی ہے کہ جیسے کہ امام حاکم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما ماتت فاطمہ بنت اسد ام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ووسع علیہ مدخلہا بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ایک تو دعا کا یہ اسلوب ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی جب وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اے اللہ، اے میرے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو معاف کر دے اور اپنے نبی کے صدقے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے صدقے ان پر قبر کو وسیع کر دے۔ امام حاکم نے شک پوری رحمۃ اللہ علیہ، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، مجموع الزوائد میں بھی موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی اس کی تخریج دیکھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اول انبیاء الذین من قبلی، تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام ان سب انبیاء کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اپنی دعا کے اندر، یعنی حدیث پاک کے اندر یہ سب سے بڑا ثبوت موجود ہے۔ ایک کالر نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا وسیلہ جو ہے وہ جائز ہے، تو اب یہ رہا کہ سوال براہ راست ان سے کرے جا کر، تو اس سلسلے میں دوسری حدیث جامع ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، جس میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی دلیل البصر کو جن کی آنکھیں نہیں تھیں۔ اس دعا کے اندر یہ لفظ ہے کہ یوں بھی کہو کہ یا رسول اللہ قد توجہت بک الی ربی، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں کہ آپ اپنے رب سے میرے لیے یہ میرا استغاثہ پیش کیجیے اور میرے لیے آنکھیں رب سے مانگیے۔ سبحان اللہ۔ جی، اور اس پر بنیادی بات جو ہے نا، اس حدیث پاک میں بھی آیا کہ پہلے اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے وسیلے سے میری دعا کو سنیے، میری آنکھیں مجھے عطا فرمائیے۔ یہ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے سند صحیح کے ساتھ، اور اس پر خوارج نے بڑی لے دے کی ہے، لیکن آخر منہ کی کھائی ہے اور ماننا پڑا ان کو کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ پہلے تو سوال کرو رب سے میرے وسیلے سے، اور پھر یہ سکھایا کہ یوں بھی کہہ سکتے ہو یا رسول اللہ قد توجہت بکا، میں اب آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے رب سے مجھے یہ لے کر دیجیے۔ تو یہ تعلیمی ہے، خود سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب انہوں نے حضور کے سیکھے ہوئے لفظوں کے ساتھ دعا کی ہے تو فرماتے ہیں ابھی میں نے اپنی ہتھیلیاں اپنے منہ کی طرف نہیں لایا میں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بینائی عطا فرمائی اور میں اپنے ہاتھوں کی جو ہے نا لکیریں صاف میں دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اسی وقت سن لی اور بینائی عطا فرما دی۔ اچھا، اب یہ بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے
جی کال لے لیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں لندن سے، نام خود ہی بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں علماء کی بارگاہ میں سلام. فصیح نام ہے میرا، والتھمسٹر لندن سے. جی فصیح صاحب. حضور 3 باتیں مجھے کہنی ہے. پہلی یہ کہ فتاوی رضویہ میں نے پڑھا ہے داڑھی شریف کے بارے میں کہ ایک مشت جو ہے وہ واجب ہے. تو کیا اس کی ریکگنیشن جو ہے وہ باقی جو دنیا کے ممالک میں ہے ان میں بھی ایسی ہی ہے؟ کیونکہ فتاوی رضویہ کیا اس کی پہچان ہے باقی جگہوں پہ اور باقی جگہوں میں بھی ایسا ہے، تو کسی اور کتب میں بھی یہ واجب اس کو کہا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہنا ہے کہ ابھی لاسٹ جو رمضان گزرا پچھلے سال، تو کچھ مساجد میں جو ہے رمضان کی ٹائمنگ جو ہے اس میں کافی فرق آ رہا تھا، تقریباً 1 گھنٹہ یا اس سے بھی تھوڑا سا زائد جو ہے نا وہ سحر کا ٹائم تھا. اور ابھی اس رمضان میں جو ہے کافی اس سے زیادہ یعنی مساجد میں وہ کچھ پتہ نہیں 18 ڈگری 15 ڈگری واللہ عالم. تو اب جو ہے وہ ہم بھی کنفیوز ہیں کہ کیا کیا جائے، وہ کس کو فالو کیا جائے، کیا کیا جائے، اس بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دے. اور تیسرا عرض یہ کرنی ہے کہ میرا تعلق پیچھے جہلم سے ہے. تو ابھی کل مجھے وہ خبر ملی کہ میرے وہاں ٹیچر ہیں، میں الحمدللہ ان سے قرآن پاک جو ہے وہ سیکھا. تو وہ مسجد میں جو ہے نا وہ اسپیکر پہ اذان سے پہلے جو ہے درود پاک جو ہے پڑھا کرتا تھا. اور عموماً ہمارے ہاں 90 یا مور دین 90% مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھا جاتا ہے الحمدللہ. تو وہ کسی نے جو ہے وہ دھمکی دی ان کو کہ یہ پڑھنا چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے. تو اس کے کچھ ہی دن بعد جو ہے نا وہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور شہید کر دیا گیا. 2-3 دن ہاسپٹل میں رہے اور کل جو ہے وہ وفات پا گئے. تو کیا نام ہے ان کا جی؟ جی وہ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے. ان کا نام کیا ہے جی؟ جی الطاف صاحب. جہلم میں تھے؟ جی جہلم میں. شہر میں؟ جی جہلم روہتاس روڈ کے قریب ایک گاؤں ہے تو وہاں سے ہے. اچھا جی ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. بہت شکریہ. جی حضرت آپ فرما رہے تھے یہ ڈائریکٹ مدد مانگنے کے. جی تو اس میں بنیاد جو ہے نا جی، وہ سب سے بڑی بنیاد اس میں یہ ہے کہ جس آیت کریمہ میں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول. سبحان اللہ. اس کے اندر آپ اگر توجہ کریں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو پھر کیا کریں؟ جاؤ کا، اور وہ آئیں تیرے پاس، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں وہ، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت طلب کریں رب سے. یہ بات جو ہے یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ یہ آیت کریمہ اپنے مورد پر بند نہیں ہے کہ یہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے رکھی گئی ہو کہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور حضور ان کے لیے بھی مغفرت طلب کرتے ہیں، بلکہ یہاں واستغفر لهم الرسول جو فرمایا گیا تو وہی رسول گرامی ہے. آج بھی امت انہی کا کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کی رسالت زندہ ہے. آپ جس منصب پر فائز ہیں کہ آپ امت کے حق میں مغفرت کریں، آج بھی امتی آپ کی قبر انور پر جا کر رب سے استغفار کرے، اپنے لیے مغفرت مانگے اور پھر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے کہ میں تو آیا ہوں اور رب نے فرمایا تو میں آیا ہوں. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہوں کب یہ بات کریموں کے در کی ہے. سبحان اللہ. ہمیں تو انویٹیشن دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس آئیں تو ہم آ گئے ہیں. جب آئے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے معافی ہر بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، جہاں چاہے مانگ سکتا ہے.